السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ تو گائز، آج ہم ریڈ کریں گے ناول یار ستم گر کی ایپیسوڈ نمبر 17۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول یار ستم گر قسط نمبر 17، تحریر اریج شاہ۔ آپ آدھی رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہاں کیسے آئے؟ آپ کو یہاں کا ایڈریس کس نے دیا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے اس سے سوال جواب کرنے لگی، جبکہ وہ اس کے چہرے کی اڑتی ہوائیاں دیکھتا پرسکون ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لمحے میں نہ جانے کتنے پرشوق جذبے امنڈ آئے تھے۔ نگاہوں کو دیدار یار سے سکون ملا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ اسے دیکھے بنا اب اسے سکون نہیں مل رہا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹایا تھا، لیکن ہاتھ سے چھوڑا نہیں تھا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں مسٹر رائک، آپ کو میرے گھر کا ایڈریس کس نے دیا؟ وہ غصے سے کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ وہ خون آلود ہاتھ اس کے سامنے کر چکا تھا۔ اس کا اتنا خون بہتا دیکھ کر وہ اگلے ہی لمحے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پریشانی دیکھ کر ہی اپنی ساری ناراضگی بھلا گیا تھا۔ مجھے چوٹ لگ گئی تھی، میں ہسپتال گیا تو پتہ چلا کہ تم یہاں آئی ہی نہیں۔ وہاں کے وارڈ بوائے سے تمہارا ایڈریس لیا، پھر یہاں آیا ہوں۔ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، تقریباً 3 گھنٹے سے چوٹ لگی ہوئی ہے، خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ میں بہت تکلیف میں تھا تو اس لیے مجھے آنا پڑا، اور تمہارے گھر کا ایڈریس تو مجھے ایک دفعہ آمنہ نے بھی دیا تھا۔ اب کی دفعہ وہ بولا تو وہ حیرت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس نے کب دیا تھا ایڈریس اسے؟ آمنہ نے کب دیا ایڈریس آپ کو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ میرے خیال میں کل یا شاید پرسوں، تو میں نہیں پتا نا۔ آمنہ بہت ساری باتیں کرتی ہے، سب کچھ بتا دیتی ہے، وہ مزے سے کہتا اس کے بیڈ پر بیٹھ کر اس کے بیڈ کی نرماہٹ کو چیک کرنے لگا تھا۔ یہ اچھے ہاتھ سے کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن پھر بھی بیڈ اتنا سخت، یہ کیسا عجیب سا بیڈ ہے، اس پر سوتی کیسے ہو تم؟ خیر، میرے کمرے کا بیڈ اچھا ہے، وہاں پر سوگی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ نیند کیسے آتی ہے۔ خیر، وہاں تمہیں سونے کون دے گا؟ میں تو تمہیں اپنی باہوں میں، وہ بولنے پر آیا تو اچانک پھر اپنے لبوں باتوں پر لگام لگا گیا تھا، کیونکہ وہ جس انداز میں اسے دیکھ رہی تھی وہ اسے مزید کچھ بولنے ہی نہیں دے پایا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر پھیلتی سرخی سے زیادہ حسین نظارہ رائق دورانی کے لیے اور کوئی نہیں تھا۔ یار، تم فضول باتیں چھوڑو، میرے ہاتھ کی مرہم پٹی کرو، بہت درد ہے۔ وہ اس کا دھیان ایک دفعہ پھر سے اپنے ہاتھ پر دلا چکا تھا، جبکہ وہ ایک نظر دروازے کی طرف دیکھتی اسے گھورنے لگی تھی۔ آپ اٹھے میرے بیڈ سے، اور آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ آپ آدھی رات کو اس طرح
کسی کے کمرے میں نہیں آیا جاتا۔ کم سے کم انسان اتنا تو ہوش کرتا ہے کہ آپ اس طرح کسی کے گھر میں 1 منٹ۔ دروازہ کس نے کھولا؟ وہ اپنی بات کہتے کہتے رکی تھی۔ وہ حیرت سے اس سے سوال کرنے لگی، جبکہ وہ تو پرسکون انداز میں اس کا دوپٹے سے بے نیاز اور حسین سراپا دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں حق تھا۔ وہ اس پر اپنا حق کسی بھی قیمت پر رکھنا چاہتا تھا، لیکن رائق کو غصہ آ رہا تھا۔ عجیب لڑکی تھی، اسے اس کی نظروں کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ دیوار کود کر آیا ہوں میں، اور تم اتنی ننھی بچی ہو کہ باہر سے آیا ایک آدمی نہ صرف تمہارے کمرے میں تمہارے بیڈ پر مزے سے بیٹھا ہے، بلکہ نہ جانے کس طرح کی نظروں سے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میری نظر پاک ہے، مگر ایسا نظارہ دیکھ کر تو کوئی بھی بہک سکتا ہے، اور تم بالکل انجان بنی اس نائٹی میں کھڑی ہو جس کے اوپر تم نے کسی طرح کا کوئی اپر تک نہیں پہن رکھا۔ تمہارے کندھے کافی خوبصورت نظارے دکھا رہے ہیں، لیکن میری نگاہیں ہرگز تمہارے کندھوں پر نہیں ہیں، بلکہ میری نگاہیں گردن سے ذرا نیچے۔ شٹ اپ! کتنے واہیات انسان ہیں آپ! وہ چلاتے ہوئے ساتھ پڑا اپر خود پر دوپٹے کی صورت لے چکی تھی۔ آرز دہک کر سرخ ہو چکے تھے۔ یہ آدمی اسے لمحے میں شرمندہ کر گیا تھا، جبکہ اب رائق نے اپنی بہکی نگاہوں کو تھوڑی لگام ڈالی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یقیناً وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کوئی گستاخی کر بیٹھتا۔ گڈ! میں واہیات ہوں، لیکن صرف تمہارے لیے ہوں۔ اب تم میرا علاج کرو گی تاکہ میں یہاں سے جا پاؤں۔ دیکھو، آدھی رات کو اگر مجھے تمہارے کمرے میں کسی نے دیکھ لیا نا، تو پھر میں سب کو کہہ دوں گا، بھائی میں تو اپنی محبت سے ملنے آیا تھا۔ تم کسی کو کیا جواب دو گی یہ تم نے خود دیکھنا ہے۔ وہ جیسے اسے دھمکی دے رہا تھا، جبکہ الوینا نے اس کی باتوں میں آنے کے بجائے اسے اپنے کمرے سے نکل جانے کا اشارہ کیا تھا۔ کہیں نہیں جا رہا ہوں میں، کہیں پر نہیں۔ کسی خوش فہمی کا شکار مت رہنا۔ میرے ہاتھ کا علاج کرو۔ ساری دنیا کے ڈاکٹرز چھوڑ کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ علاج تو تم سے ہی کرواؤں گا، اس زخم کا بھی اور اپنے کمینے دل کا بھی۔ ویسے میں ہر معاملے میں ایک بہت ہی پولائٹ قسم کا انسان ہوں۔ ازبک، میرا چھوٹا بھائی، اکثر مجھے کہتا ہے تم ہمارے خاندان کے لگتے ہی نہیں، لیکن محبت کے معاملے میں جس طرح کی بے تابیاں میرے دل میں الجھن برپا کر رہی ہیں، یقین کرو ازبک یہاں ہوتا تو کہتا کہ میں اس خاندان کا سب سے عاشق مزاج انسان ہوں۔ خیر، اب جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے۔ ویسے آمنہ بی بی کہاں ہوتی ہیں؟ گھر میں تو صرف 4 ہی کمرے ہیں۔ مجھے نظر آئے ہیں جہاں پر لوگ سو رہے ہیں، باقی وہ 2 بڑے کمرے تو بالکل خالی ہیں۔ کچن تھا، 3 یہ کمرے تھے۔ اللہ اللہ، آپ میرے پورے گھر کے کمروں میں جھانکیاں مار کے آ رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ آدھی رات کو یوں کسی کے کمرے میں آ کر ایسی فضول نگاہوں سے گھورتے ہوئے، فضول باتیں کرتے ہوئے، اور پھر
اسے زبردستی اپنا علاج کرواتے ہوئے وہ جلدی جلدی فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر بیڈ پر الٹاتی اس کے لیے پٹی اور دوائی نکال رہی تھی۔ نہیں، مجھے شرم نہیں آتی، اور ویسے بھی میں اپنی ہونے والی بیوی سے کیا شرمانا؟ تم بھی شرمانا چھوڑو، کیونکہ جتنا میں بے شرم انسان ہوں، تمہاری شرم و حیا کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہونے والا۔ اب کی دفعہ وہ مزے سے بولا تھا، جبکہ وہ اس کے ہاتھ سے کانچ نکال رہی تھی۔ دیکھیں پلیز، تھوڑا آہستہ بولیں، خدا کا خوف کریں۔ اگر چاچی یہاں آ گئی تو میرا جینا حرام کر دے گی۔ وہ اس کے بلند آواز میں بولنے پر اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اب کی دفعہ جیسے اس کی بات کو سمجھ کر ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ اچھا بابا، نہیں بولتا اونچی آواز میں، اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اور تمہاری چاچی کون ہوتی ہے تمہیں کچھ بھی کہنے والی؟ اس کو میں خود نپٹ لوں گا۔ کہتی ہو تو ابھی بات کر لیتا ہوں۔ کوئی تمہیں کچھ بھی کہے، مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ وہ آرام سے بیڈ پر لیٹے ہوئے بولا تھا، جب وہ جلدی جلدی اپنا کام ختم کر رہی تھی۔ عجیب سن کی آدمی اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ ہو گیا، اب جائیے یہاں سے، اور آئندہ کبھی بھی یہاں مت آئیے گا، بے شک کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ مت آئیے گا، بے شک کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، ورنہ اگلی دفعہ میں لحاظ نہیں کروں گی۔ آج آپ کو چوٹ لگی تھی، اس لیے میں نے آپ کی اس حرکت کو برداشت کر لیا، لیکن آج کے بعد آپ اس طرح میرے گھر میں نہیں آئیں گے۔ وہ اسے کھلے لفظوں میں وارن کر رہی تھی، جبکہ سامنے والا تو اس کی باتوں کو جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے لب اہمیت رکھتے تھے، جو روانی میں ہلتے ہوئے اس کے جذبات کو برقا رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ کیا کیا بول رہی تھی۔ وہ تو بس اس کے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگر کوئی حق ہوتا تو وہ انہیں لمحے میں سرخ کر دیتا۔ یہی تو مسئلہ تھا، حق ہی تو نہیں تھا، اور یہ حق نہ ہونا تو اس کے لیے امتحان بن رہا تھا۔ مجھے تمہارے ماں باپ سے بات کرنی ہے، ابھی اور اسی وقت۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اچانک سے بولا تھا، جبکہ اس کی تو پوری آنکھیں کھل گئی تھی۔ گھورنا بند کرو یار، آئی لو یو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت تمہارے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور رشتے کی ڈیٹ فائنل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کسی طرح کے لمبے چکروں میں نہیں پڑنا۔ آئی لو یو، اور بس۔ وہ ہر قصہ ختم کر دینے کو تھا۔ وہ اس وجہ کو ہی مٹا دینا چاہتا تھا جو اسے دور کر رہی تھی اس سے۔ اللہ اللہ، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ آپ رات کے 2 بجے میرے گھر والوں سے میرا رشتہ مانگیں گے؟ وہ بس اس کی باتوں پر حیران اور پریشان ہو رہی تھی۔ میں کسی سے تمہیں مانگوں گا نہیں، تم میری ہی ہو۔ بس بات کروں گا رشتے کی، اور انہیں بتا دوں گا کہ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ وہ بڑی بے فکری سے بولا تھا۔ ایکسکیوز می، ایسا کچھ نہیں ہے، اور نہ تو میں آپ سے کبھی شادی کرنے والی ہوں، اور نہ ہی میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ میری پسند کوئی اور ہے۔ میں اپنی پسند کے انسان سے شادی
وہ اپنی روانی میں بولنے ہی لگی تھی جب اچانک رائق دورانی نے اسے بالوں سے پکڑ کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے اس کے اوپر اپنا سایہ بنایا تھا، اور جس ہاتھ کو اس نے ابھی پٹی سے کور کیا تھا وہی ہاتھ اس کے چہرے کو سختی سے اپنے ہاتھ میں دبوچ چکا تھا۔ کیا بکواس کی تم نے؟ ایک دفعہ پھر سے کرنا، اور دل و دماغ میں تو دور تمہاری باتوں میں بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ رائق دورانی آ چکا ہے۔ بتاؤ کون ہے وہ؟ ابھی کہ ابھی اس کی قبر کھود کر ہمیشہ کے لیے سلاؤں گا۔ کون ہے جس کو رائق دورانی پر فوقیت دے رہی ہو تم؟ وہ اتنے غصے سے اس کے اوپر سایہ فگن تھا کہ الوینا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کوئی نہیں، جھوٹ بولا سب۔ وہ بڑی مشکل سے کچھ بولنے کے قابل ہوئی تھی، لیکن لفظ پھر بھی ٹوٹ پھوٹ کر اس کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ پہلے وہ یقیناً جھوٹ بول رہی تھی، لیکن کوئی نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، اور اسے ہی حقیقت رہنا تھا، آج بھی اور کل بھی۔ گڈ، کوئی ہونا بھی نہیں چاہیے اس دماغ میں، اس دل پر صرف رائق دورانی کا قبضہ ہونا چاہیے۔ میں محبت میں منافقت برداشت نہیں کرتا، اور ملکیت میں تو ہرگز نہیں۔ آئندہ اپنے ہونے والے سر کے سائیں سے ایسا مذاق نہیں جانا۔ اپنے اس دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو کہ تم رائق دورانی کی ہو۔ ان معاملوں میں میں بہت شدت پسند ہوں، یاد رکھنا۔ وہ آہستہ سے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اس کے اوپر سے اٹھا تھا، جبکہ الوینا کتنی ہی دیر ویسے ہی بیڈ پر پڑی اپنے ساتھ ہونے والی اس اچانک آفات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ اتنے برے انسان ہیں۔ محبت کوئی زبردستی نہیں ہوتی، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے کہنے سے مجھے آپ سے محبت ہو جائے گی۔ میں نہیں مانتی ان سب چیزوں کو۔ آپ میرے بابا کو نہیں جانتے، وہ آپ کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دیں گے۔ میں بتاتی ہوں انہیں ابھی۔ میرے بال کیوں کھینچے؟ آپ نے اس طرح کسی کے گھر میں آ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ مینرز نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ میں۔ آپ کو تو میرے بابا سیٹ کریں گے۔ وہ غصے سے کہتی کمرے سے نکلنے لگی تھی جب اچانک اس کا بازو پکڑ کر اس نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کے چوڑے سینے سے ٹکراتی چکرا کر رہ گئی تھی۔ سینہ تھا یا کوئی سخت دیوار تھی جو اس کے سر پر آن لگی تھی؟ ٹھیک ہے، بتا دو جا کر انہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتانا کہ آدھی رات کو تم نے مجھے اپنے گھر میں کیوں بلایا ہے۔ ساتھ میں چاچی کو بھی بلا کر لانا۔ تمہارے منہ سے سنا ہے وہ ڈرامے اچھے کرتی ہے۔ میرا کام آسان ہو جائے گا۔ میرا کیا ہے، میں کہوں گا آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنے آیا ہوں۔ تم ہی تو کہہ رہی تھی پٹھان لوگ ہو، غیرت مند ہیں۔ اگلے ہی لمحے تمہیں میرے ساتھ نکاح میں رخصت کر دیں گے۔ وہ اتنے سکون سے بولا کہ الوینا مزید ایک لفظ نہیں بول پائی۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز جائیں یہاں سے۔ اب کی دفعہ وہ باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ اس کی کولون کی خوشبو اس کی نتھوں سے ٹکرا رہی تھی۔ یار، اتنی منتیں ترلے نہ کیا کرو، حکم دیا کرو اپنے ہونے والے سر کے سائیں کو۔
جانتا جاتا ہوں چلا جاتا ہوں، ویسے بھی میں فی الحال صرف پٹی بندھوانے آیا تھا، باقی جب تم حکم کرو گی تب آؤں گا تمہارا رشتہ لے کر۔ چلو اب صبح آفس میں ملاقات ہوگی، اور آفس ضرور آنا۔ اگر تم نہ آئی تو یہ نہ ہو کہ میں بارات لے کے آ جاؤں۔ بڑا سر پھرا آدمی ہوں ان سب باتوں میں۔ اوہ سوری، میں تو بھول گیا، آفس میں تو تمہاری بہن آمنہ آتی ہے نا، تم ہسپتال ضرور آنا۔ آمنہ بیچاری تو معصوم ہے، میری اکلوتی سالی ہے، ویسے سالی آدھی گھر والی، لیکن میں پوری گھر والی والے کانسیپٹ پر یقین رکھتا ہوں، تو آمنہ ضرور آنی چاہیے کل آفس میں۔ اوکے جان، گڈ نائٹ، کل ملوں گا تم سے۔ سچ کہوں تو ملنے کی خواہش تو تم سے اپنی سیج پر ہے، لیکن فی الحال شاید ان سب چیزوں میں وقت لگے گا، سو کل آفس میں ملاقات ہوگی۔ وہ آہستہ سے اس کے گال تھپ تھپاتا پرسکون انداز میں کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی۔ سب لوگ سو رہے تھے، گھر میں سناٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دیوار کودتا، وہ اسے گیٹ سے باہر جانے کا اشارہ کر چکی تھی۔ وہ کندھے اچکا کر گیٹ کا دروازہ آہستہ سے کھولتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ جلدی سے دروازہ بند کرتی اپنی اتھل پھتل سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی، جب اچانک ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے الرٹ ہو گئی تھی۔ کل آفس میں آمنہ آنی چاہیے، اگر وہ نہ آئی تو میں آؤں گا، اور پھر روز آدھی رات کو بند کمرے میں ملاقاتوں پر میرے جذبات بھڑکیں گے، اور اگر میرے جذبات بھڑکیں گے تو نقصان تمہارا ہوگا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے نکل چکا تھا، جبکہ اس میں تو اتنی ہمت بھی نہ رہی تھی کہ وہ واپس اپنے کمرے میں جا پاتی، لیکن اس کا یہاں رکنا بھی اچھا خاصا تماشا بن سکتا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے روتے روتے اس کے ہاتھ کی پٹی کی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ گولی اس کے بازو پر نہیں لگی تھی، بلکہ صرف چھو کر گزر گئی تھی۔ ہاں، لیکن پھر بھی اس کا کافی خون ضائع ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی چادر کندھے پر پھیلائے کمرے میں آ گیا تھا۔ آئرا سارے راستے منتیں کرتی آئی تھی کہ ہسپتال چلیں، جب ازبک کا ایک ہی جواب تھا کہ میرا علاج تم ہو، تمہاری قربت ہے، اور اس وقت میں کسی ڈاکٹر کے ساتھ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اور اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے ایک معمولی سی پٹی باندھتے ہوئے تمہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ختم کرو یہ سب کچھ، میرے پاس آؤ اور میرے جذبات کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اس وقت مجھے یہ سب کچھ کروانے میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ اب کی دفعہ وہ واضح الفاظ میں اپنی طلب بتا گیا تھا۔ آئرا کے رخسار سرخ پل میں سرخی بکھیرتے دہک گئے تھے، اور اس کے رخسار اس کے جذبات کی ہلچل مزید بڑھا گئے تھے۔ اب اگر تم نے اپنا کام ختم جلدی نہیں کیا نا، تو ہاں نا، تو پھر میں بھی تمہیں مزید وقت برباد نہیں کرنے دوں گا۔ اب کی دفعہ اس کے لہجے میں دھمکی تھی۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے اس کے ہاتھ پر
کانپ کر رہ گئے تھے۔ بس ہو گیا، وہ بڑی مشکل سے کہتی، پھر اس کے بازو پر پٹی ٹائٹ کر کے باندھنے لگی تھی، جبکہ اس کے کانپتے ہاتھوں کی گرفت اپنے بازو پر محسوس کرتے اس نے اچانک اس کے بازو کو اپنے سامنے کیا تھا پکڑ کر، جہاں پر زخم کو بری طرح سے کچلا گیا تھا۔ مجھے درد نہیں ہے ہان، میں ٹھیک ہوں۔ اسے اپنے بازو کا معائنہ کرتے دیکھ وہ فوراً بولی تھی، بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کتنی ٹھیک ہو تم۔ وہ غصے سے اسے دیکھتا سائڈ ٹیبل پر پڑے دوائیوں والے بیگ کو کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا اور اس میں سے ٹیوب نکالتے ہوئے اس کے بازو پر ہلکے ہاتھ سے مساج کرنے لگا۔ زخم پہلے سے ٹھیک تھا، لیکن اس کے جنونی خان کو کون سمجھاتا؟ اسے تو زخم ٹھیک لگ ہی نہیں رہا تھا۔ پھر آج دوبارہ سے اس آدمی کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے زخم تھوڑا خراب ہو گیا تھا۔ آپ کو چوٹ لگی ہے، آپ کو آرام؟ وہ کہتے کہتے اس کی نظروں سے غائب ہو کر چپ ہو گئی تھی۔ اس وقت میرے جذبات مجھے آرام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ وہ اس کا بازو نرمی سے اپنے پیچھے لپیٹتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ خان، آپ کو ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اپنا بازو چیک کروانے کے لیے۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں پتہ نہیں میں نے پٹی بھی ٹھیک سے باندھی ہے یا نہیں۔ اسے اپنی گردن پر جھکتے پا کر وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی تھی، جبکہ وہ اس کی گردن پر اپنی شدتیں بکھیرتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے گیا تھا۔ ازبک تو شاید اسے سن بھی نہیں رہا تھا۔ بس اس وقت ازبک کو اپنی طلب پوری کرنی تھی، اپنے جذبات کو سکون پہنچانا تھا۔ عائرہ کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھی تھی، اپنے لیے آنسو دیکھے تھے، اور وہ نینوں کے گہرے سمندر میں پوری طرح سے ڈوب گیا تھا۔ اسے صرف اور صرف اپنے جذبات کی پرواہ تھی، اسے اپنی مضبوط باہوں میں لینے کی بے قراری تھی، اور اس کی یہ بے قراری صرف اور صرف اس کی ہانہ ہی مٹا سکتی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ اس کی دھڑکنوں میں اپنی شدتوں سے بوچھال برپا کر چکا تھا۔ عائرہ ازبک کی شدتوں پر بے چین ہوتی خود کو خاموشی سے اس کے حوالے کر گئی تھی۔ میری خانہ، وہ بوجھل آواز میں اس کے چہرے کے ہر نقش کو اپنے عنابی لبوں سے مہکا رہا تھا، اس کی دھڑکنوں میں اترتا اس کے پور پر اپنے والہانہ جنون کی مہریں چھاپ رہا تھا۔ اس کی شدتوں سے بری طرح سے گھبراتے وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتی اپنی آنکھیں سختی سے بند کر گئی تھی، جبکہ وہ اسے پوری طرح سے خود میں قید کرتا اپنی ہی بے قراریوں میں مگن تھا۔ لیکن ان شدتوں میں بھی، ان بے قراریوں میں بھی اس کی تکلیف کا احساس تھا۔ وہ اس کے دوسرے بازو کو جس سختی سے پکڑے ہوئے تھا، اسی طرح کی سختی اس کے زخم والے بازو پر نہیں دکھا رہا تھا۔ ازبک نے اس کے بازو کو اتنی نرمی سے پکڑ رکھا تھا کہ عائرہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جذبات کے اس سمندر میں بھی وہ اس کی تکلیف کو نظر انداز نہیں کر رہا۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے
اس نے نرمی سے اس کے دل کے مقام پر اپنا لمس چھوڑا تو ایک لمحے کے لیے ازبک نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا جب وہ یوں ہی آنکھیں میچتی اس کی باہوں میں خود کو اس کے حوالے کیے ہوئے تھی۔ ایک دفعہ پھر سے اسے پوری طرح سے اپنی باہوں میں قید کرتا، وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنی دھڑکنوں میں شامل کرتا، اپنی بے قراریاں مٹانے لگا تھا۔ جائیداد کے پیپرز؟ بابا، اتنا جلدی یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی آپ 3 حصے کیوں بنائیں گے؟ جائیداد ہمیشہ بیٹوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اس جائیداد کے 3 نہیں بلکہ 2 حصے بنتے ہیں۔ یلمیر درانی نے بڑے واضح الفاظ میں یہ جتانے کی کوشش کی تھی کہ ان کی جائیداد صرف اور صرف ازبک اور رائق درانی کو ملے، حالانکہ وہ تیسرا وجود بھی ان کا اپنا خون تھا جو رائق درانی کے نکاح میں تھا۔ اسے کچھ نہیں دینا چاہیے تھا، وہ اسے کچھ نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ اگر جائیداد کے 3 حصے بنتے تو رائق درانی کے حصے میں 1 نہیں بلکہ 2 حصے آتے۔ یہ تمہارا نہیں، میرا فیصلہ ہوگا۔ اس جائیداد کا حقدار کون ہے کون نہیں، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ اس جائیداد میں میں نے اپنی بیٹی کو بھی حصہ دیا تھا، تو پوتی کو کیوں نہیں دوں گا؟ میری پوتی کا جائیداد میں پورا حصہ ہے۔ جتنا حصہ میں نے اپنی بیٹی فارحہ کو دیا تھا، اتنا ہی حصہ میں اپنی پوتی کو بھی دوں گا، اور اس جائیداد میں میری نواسی کا بھی حصہ ہے، اسے بھی حصہ ضرور ملے گا۔ میں نے بے شک فارحہ کو اس کا حصہ دے دیا تھا، لیکن اب آئرہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے گھر میں رہتی ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے بھی بہتر سوچ رکھا ہے۔ وہ پرسکون انداز میں بولے تھے، جبکہ اب یلمیر درانی جو خاموش بیٹھے تھے، آئرہ کے حصے کا سن کر انہیں بھی برا لگا تھا۔ اگر وہ 20 سال پہلے ہی فارحہ کو اس کا حصہ دے کر اس سے ہر طرح کا رشتہ ختم کر چکے تھے تو اس کی بیٹی کا حصہ کدھر سے بنا رہے تھے قاسم بابا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی تیسرے چوتھے کو حصہ دینے کی، صرف 2 حصے بنائیں۔ اس جائیداد پر صرف رائق اور ازبک کا حق ہے، آپ کو انہیں ہی حصہ دینا چاہیے۔ یلمیر درانی ان سب باتوں میں پہلی دفعہ بولے تھے۔ جی بابا، بالکل، جو بھی جانا ہے ان کے شوہروں کے پاس ہی جانا ہے، اتنے سارے حصے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ جائیداد انہی کو دیں جن کی ہونے والی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یلمیر کی بیٹی تو میرے رائق کے نکاح میں ہے اور آئرہ ازبک کے نکاح میں ہے، اتنے سارے حصے بنانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بول رہے تھے جب انہوں نے ایک نظر یلمیر درانی کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے یلمیر درانی، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ میں 2 حصے بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے اپنے بیٹے سے پوچھ کر بتاؤ، کیا میری پوتی ہمیشہ اس کے نکاح میں رہے گی؟ اگر اس کا جواب ہاں ہوا تو میں تمہاری بات مان لوں گا، لیکن اگر اس کا جواب نہ ہوا تو میں وہ کروں گا جو میری مرضی ہوگی۔ اب تم دونوں جا سکتے ہو یہاں سے۔ وہ بات ختم کر کے ان دونوں کو جانے کا حکم سنا چکے تھے۔ وہ دونوں خاموشی سے کمرے سے نکل گئے تھے۔ میرے حساب سے بھی اتنے سارے حصے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
فارحہ کا اب اس جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے بغاوت کی تھی بابا نے اسے اس کا حصہ دے کر جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا۔ جبکہ جہاں تک بات میری بیٹی کی ہے تو وہ رائے کے نکاح میں رہے گی، ہمیشہ رہے گی، کیونکہ وہ اس کی خاندانی بیوی ہے، اور بابا نے تب ہی وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ یہ رشتہ کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ تمہیں تو یاد ہی ہے خاندانی عورت کو کبھی ہمارے خاندان میں چھوڑا نہیں جاتا، ورنہ تمہاری بھابھی کے ساتھ کہاں بنتی ہے؟ تم تو ان سے شادی کے حق میں بھی نہیں تھے، بلکہ کسی اور کو پسند بھی کرتے تھے۔ تم نے بھی تو رشتہ نبھایا نا، رائے کو بھی نبھانا پڑے گا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یلمیر لالا، نبھانا تو پڑے گا ہی، کیونکہ اس گھر کے سارے امتحان میں اور میرے بیٹا ہی تو کھرے اترتے ہیں۔ تم اور تمہارا بیٹا تو ہر طرح کی پریشانی سے آزاد ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہو۔ جب دل چاہتا ہے کسی نوکرانی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، جب دل چاہتا ہے کسی سے نکاح کر لیتے ہو، جب دل چاہتا ہے کسی کو چھوڑ کر آگے چل دیتے ہو۔ لیکن میں اور میرا بیٹا، ہم خاندانی رشتے نبھائیں گے ساری زندگی کے لیے۔ واہ، اس عورت کو مجھ پر مسلط کر دیا گیا، اور اب ساری زندگی کے لیے میرے بیٹے کے سر پر کسی اور کو مسلط کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا یلمیر درانی۔ بے شک وہ تمہاری بیٹی ہے، بے شک وہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے، لیکن اس معاملے میں اپنے بیٹے کا ساتھ دوں گا۔ اس دفعہ خاندانی عورت میرے بیٹے کے راستے میں نہیں آئے گی۔ جس طرح میں نے خاندانی عورت کے ساتھ اتنے سال نباہ کیا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جس سے شادی کرے گا، میں اس کی شادی اس کے ساتھ کرواؤں گا۔ میں اپنے بیٹے کو سولی پر نہیں لٹکنے دوں گا۔ جو اذیت والی زندگی میں نے گزاری ہے وہ میں اپنے بیٹے کو نہیں گزارنے دوں گا۔ میں نے اپنی محبت چھوڑ دی، لیکن اپنے بیٹے کو اس کی محبت نہیں چھوڑنے دوں گا۔ دولت جاتی ہے تو جائے، جائیداد جاتی ہے تو جائے، لیکن میں اپنے بیٹے کی خوشیوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ وہ سختی سے کہتے وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ یلمیر درانی کچھ نہیں بول پائے تھے، کیونکہ ان کے سر پر غلطیوں کا بوجھ تھا۔ کاش ایسی ہی کوئی غلطی یلمیر درانی نے بھی کی ہوتی تو وہ بھی انہیں بس ایک طعنہ مار کر خاموش کر دیتے، لیکن نہیں، ان کا تو بیٹا بھی ان کے جیسا تھا، آوارہ، لاپرواہ، جسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کی طرح بڑھاپے میں آنے کے بعد اسے بھی بہت کچھ سہنا پڑے گا، اور اپنی کی گئی غلطیوں کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے آواز نہیں اٹھا پائے گا۔ کاش ایسی ہی ایک غلطی یلمیر درانی نے بھی کی ہوتی۔ کاش جوانی کے جوش میں ان سے بھی کوئی گناہ ہوا ہوتا تو آج ان کے پاس ان کی باتوں کا جواب ہوتا، لیکن ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر طرح کی غلطیوں سے آزاد تھے، تبھی تو سر اٹھا کر جی رہے تھے، ان کی طرح سر جھکا کر نہیں۔ وہ جلدی سے جلدی اپنے آفس پہنچنا چاہتا تھا۔ اس وقت بس اس کی نگاہیں ایلوینا کے لیے تڑپ رہی تھیں۔ اس کی نگاہوں کو بس ایک ہی نظارہ چاہیے تھا، اور وہ تھی اس کی ہونے والی ملکیت۔ وہ رات صاف الفاظ میں اس سے کہہ رہا تھا کہ اسے آفس آنا ہے، اور اسے آنا تھا، ہر قیمت پر آنا تھا۔ اس معاملے میں وہ اسے کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں تھا۔ رائے کے ساتھ تھوڑی سختی کر رہا تھا، جو کہ غلط تھا۔ فی الحال وہ اس طرح کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔
لیکن وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اور جو کر رہا تھا اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر رہا تھا۔ اس معاملے میں وہ خود کو مکمل طور پر بے بس پاتا تھا۔ محبت تو ویسے بھی انسان کو بے بس کر دیتی ہے، وہ بھی ان معاملوں میں پوری طرح سے اپنے دل کی سن رہا تھا، اور اس کا دل اسے ایلوینا کو ایک پل کے لیے بھی دور کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بس اس کا دل خوش تھا، بہت خوش تھا۔ محبت کتنا حسین جذبہ ہوتا ہے، یہ تو اسے اب پتہ چلا تھا۔ وہ جلدی سے جلدی قاسم بابا سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ ایلوینا سے اپنی محبت کا اقرار لینا چاہتا تھا، جس میں تھوڑا وقت تو لگنا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم گاڑی چلا رہا تھا جب اچانک ایک کالج یونیفارم میں لڑکی اس کی گاڑی سے آ کر ٹکراتی سڑک پر گر گئی تھی۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے رائک اس لڑکی کی طرف آیا تھا جو اپنی ہی غلطی کی وجہ سے اس کی گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اسے سڑک پر بیٹھے دیکھا تھا۔ خدا کا شکر تھا وہ ٹھیک تھی۔ ہائے اللہ، میرا پیر توڑ دیا! ہائے اللہ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میرا پاؤں ٹوٹ گیا! وہ اونچی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے رو رہی تھی۔ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت تھی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ رائک درانی حیران ضرور ہوا تھا۔ نیلی آنکھیں اسے کسی کی یاد دلا رہی تھی، جبکہ سفید یونیفارم کے ساتھ بالوں کو اس نے اونچی پونی ٹیل میں قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے یونیفارم کے ساتھ میرون رنگ کی پٹی نما دوپٹہ کیا ہوا تھا جو شاید اس کی یونیفارم کا حصہ تھا۔ سامنے لگے بیج پر اس کے کالج کا نام لکھا تھا اور بیگ زمین پر بکھرا ہوا تھا۔ یقیناً وہ کالج جا رہی تھی۔ اللہ جی، میرا پیر توڑ دیا! میرے پیر میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی، جبکہ رائک نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندہ ہو گیا تھا۔ کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی اس معصوم لڑکی کی آنکھوں میں بل بل آنسو بہتے دیکھ وہ اس پر ترس کھا گیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے سچ میں سمجھ نہیں آیا کیسے تم میری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ چلو میں تمہیں ہسپتال لے کر چلتا ہوں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جب دو تین لڑکیاں اسی کے جیسا یونیفارم پہنے اس کے پاس آ چکی تھی۔ یہ اچھی ہمدردی ہے، پہلے گاڑی سے ٹھوک دو اور پھر ہسپتال لے کر چلتا ہوں۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی مسٹر، ہم انہیں ہسپتال لے جائیں گے، اس طرح سڑک پر تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس علاج کے پیسے دے دیجیے ہمیں، پاس کھڑی لڑکی نے فوراً کہا تھا، جبکہ رائک سمجھ گیا تھا یقیناً وہ لڑکیاں اپنے کالج سے لیٹ ہو رہی تھی۔ اتنا ہی کافی تھا کہ وہ پیسے لے کر بات رفع دفع کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے والیٹ نکالا تھا جس میں کافی سارے نوٹ دیکھ کر سامنے کھڑی لڑکی نے زمین پر بیٹھی لڑکی کو اشارہ کیا تھا، اور پھر رائک نے 4-5 ہزار کے نوٹ نکال کر ان کے حوالے کرتے ہوئے گاڑی کا رخ کیا تھا۔ وہ لڑکیاں اسے کھڑا کرتے ہوئے چلنے میں مدد کرنے لگیں۔ آج تو پارٹی کریں گے، پیزا، برگر، کولڈ ڈرنک، ہر چیز کا انتظام ہو گیا، اس لڑکی نے جوش میں کم آواز میں کہا تھا، لیکن رائک دھرانی کے پتلے کان اس کی بات سن چکے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹ آیا تھا۔ سو گائز، بی ریڈی فار نیو انٹریز۔ کیا لگتا ہے یہ لڑکی کون ہے اور اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا جو رائک دورانی کو کچھ یاد دلا گیا؟ باقی
ویسے اب تک کون سا ہیرو زیادہ پسند آ رہا ہے، ازبک یا رائٹ؟ کامنٹ سیکشن میں بتانا، لائک کر دینا اور چھوٹو شاہ، کیوٹ شاہ، کاکا شاہ، اٹو شاہ کمنٹ بھی کر دینا۔ اوکے، پھر ملیں گے ہم کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دو اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھو۔ اللہ حافظ۔